عمران خان صاحب اگر انہوں نے پریشر اس کے باوجود رکھنا ہے تو پھر کیا وہ نئی بات کہیں گے؟ کیونکہ دیکھیے کہنے والے سننے والے تو کہیں گے کہ جی اب سینٹ میں بھی بل چلا گیا, وہ بھی کمیٹی میں اب اس پر ڈسکشن ہوگی, اور یہ وہی گیا ہے TOR جو کہ اپوزیشن چاہ رہی تھی, اور آپ کو معلوم ہے ڈیڈ لاک ہوا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اور بات آگے نہیں بڑھی. تو کچھ پریشر ریلیز ہونے کی حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اور عمران خان صاحب پریشر کتنا اور رکھتے ہیں, پولیٹیکل پریشر, کیونکہ ان کا آبجیکٹو تو ہے کہ PMLN کو پولیٹیکل پریشر کے تحت رکھیں. لیکن اگر یہ 3 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں تو وہاں ہمیں لگتا ہے کہ شاید پریشر کم ہوگا. therefore the big question is کہ ball is in عمران خان صاحب اسکوٹ کہ وہ کیا کرتے ہیں. جو وہ کیا کرتے ہیں. حافظ نہیں ہمارے ساتھ کراچی سے جماعت اسلامی کے جناب میاں ارشد صاحب بھی یہاں تشریف آپ سے میں آخر میں سوال لے کے آؤں گا تاکہ جب سارے سوال اکٹھے ہو جائیں تو ہی ول ریپریزنٹ اور ڈیفینڈ دی گورنمنٹ. جی حافظ صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو ابھی نسیم زہرا صاحبہ فرما رہی تھیں اور جو اب کوئی رستہ نظر نہیں آتا یا جس طریقے سے جو ڈیولپمنٹس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, تو کیا آپ کو انڈر پریشر گورنمنٹ لگتی ہے کہ وہ کوئی ایسا میننگ فل کسی بات پہ آ جائے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے, یا یہ کانفلکٹ جاری رہے گی؟ جناب حافظ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے گورنمنٹ کو تو ہر صورت میں سامنے آنا پڑے گا, نواز شریف صاحب کو اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا پڑے گا, اور اگر وہ پاک صاف ہیں جیسا کہ وہ کلیم تو وہ اس سے کیوں گھبراتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے پاناما لیکس کی انکوائری میں آئے, اور اگر وہ بری ہو جاتے ہیں, ان پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوتا تو پوری قوم ان کا استقبال کرے گی, ان کو جو ہے وہ اپنے آنکھوں پہ بٹھائے گی, سر پہ بٹھائے گی. لیکن چونکہ گرے ایریاز موجود ہیں اور لوگ جانتے ہیں کہ یہ اپنا حساب نہیں دے سکتے ہیں, یہاں سے پیسہ منتقل ہوا ہے, آف شور کمپنیوں میں گیا ہے, اور اپنی سیاست کو انہوں نے استعمال کر کے اپنے کاروبار کو ہر دور میں تقویت دی ہے, اس کے سبب سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام نہ آئے اور ادھر سے ادھر بات نکل جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بچنا نہیں چاہیے. اگر وہ اپنے آپ کو کلیئر سمجھتے ہیں تو انہیں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ دیکھیں مجھے اپوزیشن کی سے کوئی بہت اچھی امیدیں نہیں وابستہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ کوئی ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے کہ 5 سال زرداری صاحب چلتے رہے اور 5 سال نواز شریف صاحب چلتے رہیں, اور جو پیپلز پارٹی کی اپوزیشن ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں ہی چل رہی ہے. کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا اوپر نیچے, لیکن مسئلہ جو ہے وہ جوں کا توں رہے گا. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر لوگ سڑکوں پر آتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, تحریکیں چلاتے ہیں, اور مجبوراً یہ کام کرنا پڑتا ہے تاکہ پبلک پریشر کو سامنے لایا جائے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک جس صورتحال سے اس وقت دوچار ہے, اور اس وقت ہماری سرحدوں کی جو صورتحال ہے, یہ بھی بہت اہم ہے کہ نواز شریف صاحب ایسے تنازعات کو حل کر لیں اور پوری قوم کو متحد کرنے کا کام کریں. اصلاً تو یہ جلسے اس وقت بھارت کے خلاف ہونے چاہیے تھے, قوم کو اظہار یکجہتی کے لیے ہونے چاہیے تھے, پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی, اور پوری قوم کو ایک نیشن نظر آنا چاہیے تھا. لیکن جب سربراہی اس طرح کے مسئلے پیدا کر دے کہ قوم ڈویژن میں آ جائے تو پھر اس کے نتیجے میں یہی مسائل پیدا ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ موقع ہے کہ جس میں نواز شریف صاحب اسٹیپ لیں اور پوری قوم کو اکٹھا کریں. یہ بات رانا صاحب سے پوچھتے ہیں. رانا صاحب میں معافی چاہتا ہوں اس وقت میں غلط آپ کا وہ کیونکہ میاں صاحبان کا اتنا نام ہے آپ کی پارٹی میں کہ وہ بہرحال. رانا صاحب یہ فرمائیے کہ یہ 2-3 باتیں آئی ہیں. پہلے ایک تو سوال یہ بھی میں اٹھا دوں کہ یہ نمبر گیم میں تو ابھی تک جو پوزیشن ہمیں نظر آ رہی ہے, لگتا ہے انہوں نے اپنے کیریئر کو سٹیک پہ لگایا ایک انداز سے عمران خان صاحب نے, اور نمبر میں وہ کراؤڈ تو انہوں نے اکٹھا کر لیا. اس پہ آپ کا بھی ٹیک لیں گے, اور آپ کے رانا صاحب تو مشہور ہے نمبر دینے میں بھی, رانا ثناء اللہ صاحب. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ اتنے کلین اور صاف ستھرے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, ہم آپ بلیو کرتے ہیں, تو آپ تعاون کر کے تو یہ ایشو ریزالو کر دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسا میں آپ کا اور آپ کے چینل کا مشکور ہوں, اور جس طرح میرے بھائی اور بہن نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس دن یہ ایشو ریز ہوتا ہے, پرائم منسٹر صاحب نے خود قوم سے خطاب کیا اور فوری طور پر ایک کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا اور خود قوم سے خطاب کیا. نہ ادھر ہوئے ہیں نہ ادھر ہوئے ہیں, اور الحمد بھاگے ہیں نہ بھاگنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جب اپوزیشن نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا, پہلے عمران خان صاحب نے فرمان جاری کیا کہ شعیب سڈل کو چیئرمین بنا دیا جائے, لیکن دین پیو پارٹی کی طرف سے آ گیا کہ نہیں, ہمارا اس سے تعلق بہتر نہیں رہا. لہٰذا اس کے بعد پوری اپوزیشن کی طرف سے چیف جسٹس آف پاکستان کا نام آ گیا. سو ہم نے اوکے کر دیا, اور دوبارہ پرائم منسٹر صاحب نے پھر قوم سے خطاب کیا. عرض یہ ہے, ایک طرف تو یہ
چیف جسٹس آف پاکستان پر انہوں نے کہا ہم نے ریٹرن گورنمنٹ نے دے دیا تاکہ وہ پروسیس کو اڈاپٹ کرے اور جو ٹی او آرز وہ بنانا چاہتے بنائیں. ٹی او آرز آپ مان کیوں نہیں رہے ان کی؟ نہیں ٹی او آرز ہم مان رہے ہیں. نہیں وہ تو آپ کہتے ہیں نہیں مان رہے. میں نے ممبر سے بات کی. میرا خیال ہے کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب اور ترین اور سو اینڈ سو ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 7-8 پوائنٹ تو آپ نے ہمیں مان لیے ہیں, ہمارا ایک آدھا پوائنٹ. اب ایشو یہ ہے پی ایم صاحب کو تو نکال دینا, ان کا نام ہی نہیں ہے. نہیں پی ایم صاحب کو تو باہر رکھیں, مگر بچوں کا تو نام ہے. نہیں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کا اگر لسٹ میں نام ہے تو ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں. نہیں ان کو باہر رکھیں, لیکن جو بچوں کا نام ہے, مریم صاحبہ کا نام ہے, بچوں کا نام ہے, دونوں بیٹوں کا نام ہے, بیٹی کا نام ہے. سو جب جو اپوزیشن کا فیصلہ ہو جائے گا کہ فلاں ایجنسی سے ہم انٹیروگیشن کروانا چاہتے ہیں, انویسٹیگیشن کروانا چاہتے ہیں, وہ پیش ہوں گے. اور اگر وہ ادارہ بطور والدین پی ایم صاحب کو بھی کال کریں گے تو ہم پھر بھی جانے کے لیے تیار ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر علیم خان کی آف شورز کمپنی ہے تو وہ کوئی بات نہیں ہے, وہ چھوڑ پکڑیں آپ ان کو. اور اگر ترین صاحب کی آف شورز ہے تو وہ بھی جانے دیں. اور کتنے بولے بالے ہیں خان صاحب, کرکٹ کھیلتے اور 65 سال کی عمر میں ان کو پتہ نہیں چلا کہ 1984 میں ان کے اپنی بھی آف شور تھی. ایسے بچوں کی طرح مذاق کرتے ہیں, قوم سے مذاق کرتے ہیں. حکومت ہے, ان پر پرچے دیں آپ, اندر کریں. ایسے نہیں ہوتا, میں نے کیا, مجھ پر دیں. نہیں ایسے نہیں ہوتا. پرچے دیکھیں نا, آف شورز کمپنی کہاں پہ نکلی, جس ملک میں وہ ہیں وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہ جرم نہیں ہے. سو عرض یہ ہے ہمارے اوپر الزام لگتا ہے کہ انہوں نے منی لانڈر کی. سو ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں میرے بھائی. ہم تو عرض کرتے ہیں, فورم بتا دیں, ہم عرض کرتے ہیں. ایف آئی اے کہہ چکی ہے میں کچھ نہیں کر سکتی, نیب نے کہا, اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں سب نے ہاتھ کھڑے کر. صاحب گزارے یہ ہے, جب آپ کا ملک ہے, وفاق ہے, ایک 1973 کا آئین ہے, اب آپ کا ملک کا جو آئین ہے وہ باہر کے ملک پر کیسے افیکٹو ہے وہ آپ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں. 1956 کا جو ایکٹ ہے اس کے مطابق وہ پارلیمنٹ کمیشن بننا, جوڈیشل کمیشن بننا تھا, اس پر بھی اب ترین صاحب حامد خان صاحب کتنے سینئر وکیل ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ 1956 کے تحت وہ افیکٹو کہتے نہیں ہوتا. سو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کی چینل سے عرض کرنا چاہتا ہوں, ہم جواب دیں ہیں, ہم اپنے آپ کو جواب دے سمجھتے ہیں, لیکن اپوزیشن بتا دے کہ وہ کس پلیٹ فارم پر ہماری انویسٹیگیشن چاہتی ہیں. کبھی وہ 7 سوال کرتے ہیں, کبھی وہ پارلیمنٹ کمیٹی کی بات کرتے ہیں. ہاں ہم پارلیمنٹ کمیٹی پر بھی متفق ہیں, لیکن اپوزیشن غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر کے میں نہ مانوں کی ریٹ لگا کر ملک کے اندر عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ کی بات آ گئی, آپ کی رائے آ گئی, حضر آ گئے. نسیم زہرا صاحبہ, اس سے پہلے کہ میں دوسرے مہمانوں کی طرف بھی پڑھوں, یہ جو ان کا کہنا ہے یوں لگتا ہے کہ جیسے اگر اپوزیشن نہیں مان رہی, نہ مانے, جو لیگل کورس ہے یہ اختیار کر کے ہمیں قوم کو اعتماد میں لے کے اس سے باہر نکلیں, خود بخود جو ہے وہ اپوزیشن مائنس ہو جائے گی. اگر یہ پیپرز آج تو شو بھی بتائے بھی جا سکتے ہیں نا, ایک پرنٹ آؤٹ ہی نکالنا ہے, if it's a clean money. کیا کہیں گی نسیم زہرا صاحبہ؟ میری آواز سن پا رہی ہے نسیم زہرا صاحبہ؟ چلے آصف حسنین صاحب, رابطہ دوبارہ جب ہمارا بحال ہوگا نسیم زہرا صاحبہ سے تو ہم یہی سوال میں آپ کی طرف لے کے آتا ہوں. اب آصف حسنین صاحب یہ فرمائیے کہ یہ ایشو جو ہے جس طریقے سے پرولانگ ہو رہا ہے, پوری قوم ہوسٹیج ہے, اور یہ ایک طرف سے اصرار ہے ساری پارلیمنٹ میں, جو پی ایم ایل این کے ہمارے دوست ہیں کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ٹھاک, تو یہ بالکل ٹھیک ٹھاک چیز کو ثابت کرنے میں کیوں دیر لگ رہی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے آصف حسنین صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو پارلیمانی سسٹم ہے ہمارا اور جو ایشوز ہیں دنیا بھر میں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی 9/11 کے واقعے پر امریکن سینٹ نے جو بل پاس کیا اس کو ویٹو کرنے کے باوجود بھی دوبارہ وہ جو ہے ایوان میں گیا, اور پھر اس پر رائے دہی ہوئی, اور جو بھی اس میں میجورٹی تھی اس نے فیصلہ کیا. یہی سب کچھ ہے کہ پارلیمانی سسٹم میں جو فیصلے ہیں جب وہ پارلیمان میں نہیں ہوتے, خواہ وہ اپوزیشن ہو وہ حکومت ہو, جب وہ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ بائی پاس کر کے باہر کی طرف آتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس میں اس قسم کی سچویشن بنتی ہے. دیکھیں, جو ایلیگیشن گورنمنٹ پر ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, گورنمنٹ کو اس کو فیس کرنا ہے, گورنمنٹ کو اس کو جواب دینا ہے بالکل, اور یہی طریقہ ہے کہ جی جو اپوزیشن ہے اس کو چاہیے تھا کہ وہ اس ٹی او آرز کے حوالے سے
ہر صورت میں اس کمیٹی کو بناتے ہیں. گو کہ ابھی یہ فیصلے باہر چلے گئے, کچھ الیکشن کمیشن میں چلے گئے, کچھ سپریم کورٹ میں چلے گئے, کچھ روڈوں پہ چلے گئے. لیکن آصف صاحب آپ سے سوال ہے میرا, یہ بتائیں جو میری اپوزیشن کے لوگوں سے بات وہ کہتے ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں اس فیملی کو تو آپ باہر رکھیں بعد میں بات کر لیں, یہ دس از واٹ دے سے. تو پھر کیا کریں ہم اگر آپ اپوزیشن کو مورد الزام؟ یقینی طور پر دیکھیں میں مورد الزام نہ اپوزیشن کو ٹھہرا رہا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اپوزیشن نے جن جگہوں پر اپنی جو کمزوری شو کی ہے وہ بھی سب کے سامنے تو ہے کہ جہاں پر اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب سب کو لے کر چلے تھے اور جو ڈیسیجنز تھے, جو فیصلے تھے وہ ان کو کرنے تھے, لیکن جہاں جہاں پر بھی انہوں نے فیصلے نہیں کیے, آپ نے دیکھا ڈیوائیڈیشن بڑی چیزیں آگے کی طرف گئیں, اس کا بینیفٹ حکومت کو ہوا, اور پھر پی ٹی آئی بھی روڈوں پر آ گئی, پیپلز پارٹی بھی ایک طرف ہو گئی. اگر آپ کو اس جمہوریت کو بچانے کے لیے جہاں پر وہ پورا فیز خراب ہو رہا ہے, خواہ وہ حکومت کا فیز ہو, وہ مسلم لیگ نون کا فیز خراب ہو رہا ہو, اگر ملک کی جمہوریت کا فیز خراب ہو رہا ہو, اگر وہ فیز خراب ہو رہا ہے تو اس ساری چیزوں کا فائدہ روڈوں پر آ کر کس کو ہوگا؟ کل اگر خدا نخواستہ یہ جمہوریت لپیٹ دی جاتی ہے تو الٹیمیٹلی اس کا کوئی فائدہ جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کو نہیں ہوگا. آپ کی رائے آگے, میں رانا صاحب بعد میں آپ کی طرف ہوں گا. حافظ صاحب مجھے یہ بتائیں, یہ جو ابھی انہوں نے بات کی اپوزیشن کے حوالے سے سڑکوں کہ ہمارے اداروں میں کتنی جان ہے, کسی مائٹی پاورفل کو ہاتھ ڈالنے میں کتنی جان ہے ان میں, یہ ڈال لیں گے. اور اپوزیشن جو آج سڑکوں پہ آئی ہے کیا وہ اس لیے آئی ہے؟ میں بریک کی طرف جا رہا ہوں, سوال حافظ صاحب آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں, پھر بہت رانا صاحب کے لیے بھی ہیں. کیا ان اداروں میں اتنی جان ہے کہ کسی بڑی شخصی سٹنگ کسی عہدیدار کو ہاتھ ڈال سکیں, یا پھر یہ اپوزیشن نے اس کو مس ہینڈل کیا جیسے حسنین بھائی کہہ رہے ہیں؟ واپس آتے ہیں بریک کے بعد, بات جاری ہے. صوبے میں امن و امان کے استحکام اور عوام میں احساس تحفظ کے فروغ کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کے حکم پر سندھ بھر میں کسی بھی قسم کے اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ پر فوری پابندی عائد کر دی گئی ہے. اس پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. عوام سے التماس ہے کہ اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ کرنے والے افراد کے بارے میں فوری طور پر 15 یا قریبی تھانے میں اطلاع دیں. اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا. محکمہ داخلہ حکومت سندھ. صرف برائٹو سٹین فری سے کیچپ, کافی اور انک جیسے ضدی داغ آسانی سے ہو جائیں صاف. برائٹو سٹین فری, اب دیواریں رہیں صاف شفاف. سڑک پر ہونے والے حادثات میں شدید زخموں اور اموات کا شکار ہونے والے 60% افراد موٹر سائیکل سوار. عوام کی زندگی کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے حکومت سندھ نے صوبے بھر میں موٹر سائیکل سواروں کے لیے لازمی ہیلمٹ پہننے کا حکم جاری کر دیا ہے. اس کے علاوہ ون ویلنگ پر فوری پابندی عائد کر دی گئی ہے, جس کی خلاف ورزی پر جرمانہ یا 2 سال قید یا دونوں سزائیں لاگو ہوں گی. موٹر سائیکل کے ڈرائیور کے ساتھ ساتھ پچھلی سیٹ پر سفر کرنے والے مسافر کے لیے بھی ہیلمٹ پہننا لازمی ہوگا, جن میں خواتین بھی شامل ہیں. ہیلمٹ کی پابندی محفوظ زندگی. محکمہ داخلہ حکومت سندھ. پیپسی پارٹی پیک 2 لیٹر 1.5 لیٹر کی پرائس میں. صوبے میں امن و امان کے استحکام اور عوام میں احساس تحفظ کے فروغ کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کے حکم پر سندھ بھر میں کسی بھی قسم کے اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ پر فوری پابندی عائد کر دی گئی ہے. اس پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. عوام سے التماس ہے کہ اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ کرنے والے افراد کے بارے میں فوری طور پر 15 یا قریبی تھانے میں اطلاع دیں. اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا. محکمہ داخلہ حکومت سندھ. ویکینڈ ٹرپ کے لیے تیار ہو؟ پارلر کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ملا. ٹرائی کرو نئی بیٹ سلک اینڈ فریش. یہ چھوٹے سے چھوٹے بال نکالے اور دے پارلر جیسی اسموتھ سکن چند منٹوں میں. پارلر جیسی اسموتھنس کے لیے جسٹ بیٹ اٹ. سڑک پر ہونے والے حادثات میں شدید زخموں اور اموات کا شکار ہونے والے 60% افراد موٹر سائیکل سوار. عوام کی زندگی کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے حکومت سندھ نے
صوبے بھر میں موٹر سائیکل سواروں کے لیے لازمی ہیلمٹ پہننے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ون ویلنگ پر فوری پابندی عائد کر دی گئی ہے، جس کی خلاف ورزی پر جرمانہ یا 2 سال قید یا دونوں سزائیں لاگو ہوں گی۔ موٹر سائیکل کے ڈرائیور کے ساتھ ساتھ پچھلی سیٹ پر سفر کرنے والے مسافر کے لیے بھی ہیلمٹ پہننا لازمی ہوگا، جن میں خواتین بھی شامل ہیں۔ ہیلمٹ کی پابندی محفوظ زندگی۔ محکمہ داخلہ، حکومت سندھ۔ بھول گیا یار، ابھی میل کرتا ہوں۔ ارے میرا فیوریٹ شو۔ چھٹی کے دن بھی سب بزی۔ آئی وش ایک ایسا ریموٹ ہوتا جو سب کو پاز کر دیتا۔ پاز کیوں؟ ریوائنڈ کرے۔ کنگ کلفا اپنوں کو لائے اور قریب، ڈیلیشسلی کریمی اور اصلی بادام پستے سے بھرپور والز کنگ کلفا، بڑھائے رشتوں کی مٹھاس۔ صوبے میں امن و امان کے استحکام اور عوام میں احساس تحفظ کے فروغ کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کے حکم پر سندھ بھر میں کسی بھی قسم کے اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ پر فوری پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ عوام سے التماس ہے کہ اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ کرنے والے افراد کے بارے میں فوری طور پر 15 یا قریبی تھانے میں اطلاع دیں۔ اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ محکمہ داخلہ، حکومت سندھ۔ ویلکم بیک۔ حافظ صاحب، یہ جو تاثر ہے کہ جناب گورنمنٹ تو ہر طریقے سے اس بات کا پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ کر دینا چاہتی ہے، لیکن جو ہے اپوزیشن اس طریقے سے کر رہی ہے کہ وہ چاہتی نہیں ہے اپوزیشن کے اس کے بارے میں کچھ یہ تاثر دیا ہے، اور کچھ یہ رائے مجھے آصف بھائی کی بھی لگی ہے اور رانا صاحب کی بھی یہی رائے ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے حافظ صاحب؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں سنجیدگی نہیں ہے حکومت کی طرف سے۔ پرائم منسٹر صاحب نے 3 یا 2 مرتبہ قوم سے خطاب ضرور کیا، لیکن اپنے آپ کو ایکسکلوڈ کر کے اگر وہ انکوائری کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، جس منصب پر وزیر اعظم ہوتا ہے وہ ملک کا ہیڈ ہے، اس کو یہ چاہیے تھا کہ جب اپنے حوالے سے اتنے سیریس ایلیگیشن اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے لگ رہے ہیں تو ان کو پہلا کام خود یہ کرنا چاہیے تھا کسی کے مطالبے سے پہلے کہ وہ کہتے کہ میں 1 مہینے کی انکوائری کروا رہا ہوں، اس 1 مہینے میں چھٹی پہ جا رہا ہوں۔ قائم مقام یا کوئی ایک صورت بنائی جاتی ہے انڈرسٹینڈنگ سے کہ کوئی اور فرد، جس طرح اسحاق ڈار صاحب ویسے ہی ماشاءاللہ چلا رہے تھے نا جب ان کا آپریشن ہوا تھا، تو کوئی ارینجمنٹ کر لیا جاتا، اس 1 مہینے میں وہ انوالو نہیں ہوتے، انکوائری ہوتی، ادھر ہوتا یا ادھر ہوتا۔ یہ اخلاقی جرت کا مظاہرہ پرائم منسٹر نہیں کر سکے، اور اب پھر یہ ہوا کہ جناب پرائم منسٹر تو اس میں موجود ہی نہیں ہے۔ جب پرائم منسٹر موجود ہی نہیں ہے تو تحقیقات کیا ہوں گی؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے معاملہ بگاڑا ہے اور حکومت کو چاہیے کہ ان چیزوں کو سیٹل کرے۔ میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ آج یہ مارچ ان کے حوالے سے نہیں ہونا چاہیے تھا، اصلاً تو یہ بھارت کے حوالے سے ہونا چاہیے تھا، لیکن جب صورتحال ایسی پیدا ہو جاتی ہے تو پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنے کیے ہوئے اعلانات کو پیچھے نہیں کر پاتی۔ آج فیصل آباد میں جماعت اسلامی بھی ایک بڑا دھرنا دیے ہوئے بیٹھی ہے، سراج الحق صاحب خطاب کر رہے ہیں۔ وہ بدقسمتی سے شاید جماعت اسلامی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے چینلز کے لیے کہ جن کے چینل کو ہمارے پروگراموں کو کور کیا جا سکے، لیکن ٹھیک ہے سر، ہم کوریج کے پیسے نہیں لیتے حافظ صاحب، کہ ایجنڈا وہی ہے، حافظ صاحب ہم اشتہار چلاتے ہیں، کوریج کے پیسے نہیں لیتے، کوریج کے کوئی پیسے نہیں ہوتے۔ نہیں اچھا میں آپ صاحب، آپ کی بات آ گئی، رانا صاحب تھوڑی سی ڈال دیجیے، میں آپ کو میکسیمم ٹائم دوں گا۔ ملا جلا ہوتا ہے نہیں، میں میکسیمم ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ، میں چاہتا ہوں کہ سارے آخر میں سوال پھر میں رانا صاحب کی طرف لے کے آؤں۔ سوال ہم نے یہ اٹھایا تھا کہ جناب یہ اپوزیشن کی ایک اس انداز کا بیہیویئر ہے کہ وہ انصاف کی رستے میں رکاوٹ بن چکی ہے، یہ ہے مقدمہ اس وقت حکومت کا۔ حافظ صاحب کی رائے آپ نے سنی، آپ بھی اپنی بات ایڈ کریں، پھر ہم رانا صاحب سے پوچھتے ہیں جو کہ حکومت کو ریپرزینٹ کریں ہمارے پروگرام میں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو قاضی صاحب میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ دیکھیں، آج جس مقصد کے لیے تحریک انصاف سڑکوں پہ ہے یا اس کے کارکن سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہیں، یہ ایشو جو ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے، اتنے مہینوں سے پورے پاکستان میں ایک ہیو اینڈ کرائے ہے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ اس ملک کے پبلک کے رائٹس کے کسٹوڈین ہوتے ہوئے، چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری ہوتے ہوئے، تمام انسٹیٹیوشنز کو ہیڈ کرتے ہوئے، ایک اتھارٹی رکھتے ہوئے، وہ تمام سوالات جو اپوزیشن ان سے کر رہی ہے وہ مطمئن نہیں کر پا رہے، اور یہ فرسٹریشن ہے، یہ ایک قسم کا رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ سپیچ ہے جو سڑکوں پہ ایکسرسائز ہو رہا ہے۔ میری سوچ کے مطابق پرائم منسٹر آف پاکستان اس وقت جس سچویشن سے گزر رہے ہیں، ملک جس سچویشن سے گزر رہا ہے،
کیونکہ ان کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ سپریم کمانڈر آف دی آرم فورسز بھی ہیں، اور ہندوستانی جاہلیت کے بعد ان پہ اور زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ انہوں نے انٹرنل محاذ پہ بھی لڑنا ہے اور ایکسٹرنل محاذ پہ بھی لڑنا ہے۔ انٹرنل محاذ پہ اگر ایک کمزور وزیر اعظم جس کے حوالے سے انگلیاں اٹھ رہی ہوں اور لوگ ان کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کر رہے ہوں، سڑکوں میں آ کے، دھرنوں میں بیٹھ کے، مختلف جگہوں پہ پروٹیسٹ کر کے اس پرائم منسٹر کی لیجٹمیسی کو اونرشپ نہ دے رہے ہوں، تو وہ ایکسٹرنل محاذ پہ اس کا موقف اتنی مضبوطی سے نہیں جاتا۔ تو پرائم منسٹر آف پاکستان کو ان جو ہم بیرونی خطرات ہیں ان سے نپٹنے کے لیے سب سے پہلے اپنے گھر کو، ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے۔ کیسے سیاسی جماعتوں کو کیسے آپ سمجھتے ہیں انہیں استعفیٰ دینا چاہیے؟ وقت ضائع کیے بغیر ایک اے پی سی دیکھیں، نیشنل ایکشن پلان پہ اے پی سی بلائی جا سکتی ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ پیناما لیکس پہ اے پی سی بلا کے وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اپنا اپنا نقطہ نظر پارلیمنٹ کے اندر ٹی او آرز کی شکل میں اکٹھی نہیں ہو سکی، حکومت صرف ایک کمٹمنٹ اپنی دکھا دے کہ ہاں جی یہ ہم انیشیٹو لے رہے ہیں، ہم نے یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس سے سبق سیکھ لیا ہے، اس سے جو ہے ہماری جاگنس آئی ہوئی ہے، پاکستان اندرونی پولیٹیکل ڈی پولرائزیشن کا شکار ہوا ہے، تو ہم اب قوم کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اس نقطے پہ قوم ڈیوائیڈڈ ہے تو ہم انیشیٹو لیتے ہیں اور آئے مل بیٹھ کے اس کا حل تلاش کریں، ہم اپنے انٹرنل ایشوز پہ یونٹی دکھائیں تاکہ ہم اکٹھے ہو کے ایکسٹرنل محاذ پہ انڈیا کو چیلنج کر کے پرائم منسٹر عوام کی طاقت سے اس کو جو ہے وہ اس نیشنل کاز کو ایڈریس کر سکے۔ جی یہ بات آگئی آپ کی، لیکن یہ تو میرے خیال میں بات تو بہت اچھی کی ڈاکٹر صاحب نے۔ رانا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، یہ تو اگر ہو جائے لیکن یہ کیسے ہوگا؟ اس ملک میں تو آج تک نہیں ہوا رانا صاحب کہ کسی نے خود اپنے آپ کو پیش کیا ہو۔ قاری صاحب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب یہ ایشو ریز ہوا کسی اپوزیشن نے کسی کی ڈیمانڈ نہیں تھی، پرائم منسٹر صاحب نے خود قوم سے خطاب کیا اور اس چیز کو آن کیا، ہمارے بچوں نے بھی آن کیا، ہم نے بھی آن کیا بالکل۔ اور میں یہ عرض کروں گا کہ یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ کوئی سٹنگ پرائم منسٹر اس چیز کو آن کرے۔ اس سے پہلے سوئس بینک اکاؤنٹس قوم کے سامنے ہیں سر محل، اور اس کے بعد این آئی سی ایل اسکینڈلز اور بہت سے ایشو تھے، لیکن میں کسی گہرائی میں جائے بغیر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن مجھے بتا دے کہ کس مشترکہ اپوزیشن کسی ایک پلیٹ فارم پر آج تک متفق ہو سکی ہے؟ نہیں ہوگی۔ آپ بھی تو نہیں ہوئے، وہ بھی نہیں ہوئے۔ جی کر صاحب جو ان کا بل اور ہے، آپ کا بل اور ہے، ان کی ٹی او آرز اور ہیں، آپ کی اور ہیں۔ ایسا نہیں کر صاحب، ہم نے مشترکہ متفقہ جو اپوزیشن کے ممبر تھے ان سے ایک نہیں کم از کم 15 سے 20 میٹنگز کی۔ وہ خود اب وہ کہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کی 1984 میں آف شور بنی تھی، جو خود خان صاحب نے جا کر اپنے سسرالیوں کے یہاں تو انہوں نے اس کو ایڈمٹ بھی نہیں کیا، جا کر لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے ٹیکسز بچانے کے لیے کیا تھا۔ سو ہم یہ کہتے ہیں ہم جواب دیں ہیں، ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں آف شور کمپنیز پر۔ کس فورم پہ آپ جواب دیں؟ کہاں جواب صاحب یہی تو عرض کرتا ہوں کہ وہ جب جوڈیشل کمیشن بنا تھا الیکشن پر تو اس وقت بھی اس کا تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ میں یہی تو کرتا ہوں کہ اس پر بھی ٹی آرز طے ہوئے تھے اور اس کے بعد بھی خان صاحب نے آج تک سپریم کورٹ کو بھی معاف نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو میں کہوں، جیسے ایک بچہ ضد کرتا ہے کہ میں نے دودھ پینا ہے اور میں نے نپل کے ساتھ ہی پینا ہے، وہ گلاس کے ساتھ پینا نہیں چاہتا، جبکہ اس کو تھوڑا سا سیریس ایٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کرنا کا وہ کرتے ہی نہیں ہے، وہ خود آتے نہیں ہیں۔ وہ دونوں آف شور کمپنی، آپ جو اے ٹی ایم مشینیں ہیں، دونوں اے ٹی ایم مشینیں علیم خان اور ترین خان، دونوں کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے۔ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کس مرض کا علاج ہے؟ وہاں آئیں، ایشوز پر بات کریں، نہیں آتے 8 مہینے قومی اسمبلی میں نہیں آتے، تنخواہیں لے جاتے ہیں، یہ کیسی جانبداری ہے؟ اور خود احتساب کمیشن بناتے ہیں خیبر پختونخوا میں، اور 3.5 سال میں آپ کے کتنے لوگ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں؟ آپ کی حاضری کیا ہے؟ ہم تو جاتے ہیں، ہم تو پی ایم صاحب بھی کبھی کبھی خال جاتے ہیں۔ نہیں، پی ایم صاحب ابھی نکال لیتے ہیں، ابھی ریکارڈ میں کہتے ہیں 58 ٹائمز وہاں پر گئے ہیں، اور خان صاحب 17 دفعہ گئے ہیں، ان کو چاہیے وہاں پر آئیں۔ اپوزیشن لیڈر جو ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہے، وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج 2 دن سے لاہور اور پورا پنجاب انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے۔ یہی تو کہتے ہیں ہماری جان چھڑوائیں، وہاں پر 4000 سے لے کر 6000 تک ان کے پاس وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔
3500 अच्छा राणा साहब ये ना कहें, ये नजर आ रहा है इससे ज्यादा ही है। वो करना क्या चाहते हैं? कारी साहब हम हर बात पर मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी खान साहब तो इनकी मीटिंग हो रही थी तो खान साहब ने कहा कि अपोजिशन मेरे साथ चले ना चले, मैं रोडों पे जाऊंगा। मैं कहता हूं कि कम बंदे तो ले आए कम कम उनको कारी साहब इन्होंने, मैं पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, जो उम्मीदवार है कॉन्स्टिट्यूंसीज एनए के हर उम्मीदवार से 2 लाख रुपया पर हेड इन्होंने लिया है, जो एमपीएस की सीटों के उम्मीदवार हैं उनसे 1 लाख लिया है, मूवीज इन्होंने बनाई हैं, इसके बावजूद आपका मीडिया पार्टी फंड नहीं लेते, आपका मीडिया आपके यहाँ पार्टी फंड है या नहीं? आप पार्टी फंड लेते हैं? आपकी पार्टी देखिए जी, पार्टी फंड मैं नहीं कहता कि हम लेते हैं, लेकिन जैसे वो पूरी दुनिया से कलेक्शन करते हैं, किस लिए? अब देखें ना, इंडिया आज तक जो मियां नवाज शरीफ साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह यूएनओ में जाकर तकरीर की है, किसी अपोजिशन के लीडर को भी उनकी तारीफ किए बगैर वो नहीं रह सका। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि हम तो हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा कर रहे हैं, अब इक्तिसादी राहदारी को के सामने रुकावट बनना, गवादर पोर्ट, ज़रब अज़ब, ये चीजें जो पाकिस्तान खुशहाली की तरफ, आप इनके पीछे छुप रहे हैं, हम नहीं छुप रहे साहब, वो कहते हैं आप सीपैक के पीछे छुप रहे हैं, आप ज़रब अज़ब के पीछे छुप रहे हैं, आप इंडिया के। कारी साहब मैं आपके चैनल की विसात सर मुझे बताएं, इमरान खान नियाज़ी साहब कौन सा एजेंडा लेकर 2 दफा दरिंदर मूसी से मिलने गए थे और किसकी ख्वाहिश पर गए थे? क्या एजेंडा था? आज तक कौम के सामने ये वहां जाकर वो तो कहते हैं मोदी पे आप डिफेंसिव और नहीं। हम कारी साहब हमने तो इनका जवाब पत्थर से दिया है, कल भी दिया है, यूएनओ में भी दिया है, इससे पहले भी देते रहे। हाँ मुस्लिम लीग नून की, अच्छा ठीक है राणा साहब, आपको मुझे ज्यादा टाइम देना है क्योंकि 5 दफा इत्साब हुआ है, 5 दफा। ठीक है, 1970 में हमारा इत्साब होता है, 1988 में हमारा इत्साब होता है। ठीक है, अच्छा अब आपकी बात आ गई राणा साहब मेरे साथ किया, अब भी हम दोबारा आऊंगा, मैं आप दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, मगर 1970 में आपकी पैदावार ही नहीं हुई थी। यही तो अर्ज करता हूं कि हम तो उस वक्त सियासत में नहीं थे, लेकिन इत्तेफाक फाउंड्री का जो पेट में उस वक्त से दर्द हो रहा है, इत्तेफाक फाउंड्री एक बारी थी जब हम सियासत में नहीं थे। बारी बारी बात करते हैं कारी साहब, देखे ना इत्तेफाक फाउंड्री तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहूंगा बाकी दोस्तों की और बाकी हमारे गेस्ट भी, इसके बावजूद कारी साहब हम जवाब दे हैं। मैं हाफिज साहब की बात को भी इंडोर्स करता हूं, जो डॉक्टर साहब हम हाफिज साहब तो ये कह रहे हैं आप रुकावट है, आप संजीदा नहीं है। ऐसे नहीं है, आप इंडोर्स करते हैं, हम संजीदा हैं। अच्छा आसिफ भाई बताएं कि किस प्लेटफार्म पर वो हमारी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। आसिफ साहब मैं चाहूंगा फिर डॉक्टर साहब भी हैं, आप भी हमें बताइए कि किस प्लेटफॉर्म पे ये हो, और आप तो ये कह रहे हैं, आपकी तो राय, आप तो मेरे ख्याल में राणा साहब के करीब आपका नुक्ता नजर लगता है, आपका और आपकी पार्टी का। आसिफ हसनैन साहब देखिए जी, नुक्ता नज़र की जहाँ तक बात है, मैं कोई हुकूमत का नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है, आपको याद होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ जब इलेक्शन रिगिंग के हवाले से जो इत्तेहाद हुआ, उस इत्तेहाद में बड़े बड़े सियासी और मजहबी इख्तिलाफ़ात रखने वाले लोग भी एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हुए और फिर उसका एक प्रेशर पड़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर। यकीनी तौर पर आज भी जो सूरत हाल है, इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो परसेप्शन तैयार हो रहा है, ये इंतहाई ख़तरनाक है कि एक प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जो इस वक्त लोग एहतजाज कर रहे हैं या रोडों पर हैं, ये बहुत गलत परसेप्शन ये तैयार हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वो अपने आप को क्लियर करे, वादे करे। कोई दो राय नहीं कि जो इस वक्त पानामा लीक के हवाले से चीज़ें सामने आई हैं, अच्छा मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज़ देनी है। आसिफ भाई आपकी बात मुकम्मल करके न्यूज़ देनी है ना, बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा हूँ ये पुलिस वाले पे तशद्दुद भी होता जो मैं नजर आया, और क्या ये इशू है, बहरहाल इस पे तो हम बाद में बात करेंगे। राणा साहब आप इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं आप डॉक्टर साहबा आपकी तरफ आता हूँ। आपने हमें ज़रा थोड़ा देर से ज्वाइन किया, ये जो नुक्ता नज़र आया है, हम अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं। ये जो राणा साहब ने फरमाया है, जो एक दो आर्ग्यूमेंट हैं कि सीरियसनेस नहीं है, हाफिज साहब फरमा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये अपोजिशन चाहती नहीं कि ये हो जो इसका कोई नतीजा निकल सके। डॉक्टर साहबा देखिए काजी साहब, जो अपोजिशन होती है उसका काम होता है हुकूमत पे प्रेशर क्रिएट करना और मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करना, हर ऑप्शन को एक्सरसाइज करना, जिससे हुकूमत को मजबूर किया जाए कि वो अपोजिशन के जो मुतालबात हैं उनको माने। या अपोजिशन का आईनी हक है वो पार्लियामेंट के अंदर इस्तेमाल करे या पार्लियामेंट के बाहर इस्तेमाल करे। जो हुकूमत वक्त होती है उसको देखना होता है
کہ اس پریشر کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اس کے پاس کیا آپشنز اور اسٹریٹجیز ہیں. حکومت وقت اگر کنفرنٹیشن میں چلی جاتی ہے, اگر حکومت وقت ستو پی کے سو جاتی ہے اور حکومت وقت اپنی پرائورٹیز چینج کر لیتی ہے, اور حکومت وقت جو ہے وہ ان مسائل سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لڑنے کی بجائے, ایڈریس کرنے کی بجائے, سیٹسفائی کرنے کی بجائے اپوزیشن کو وہ ٹائم بائنگ ٹیکٹکس میں چلی جاتی ہے, تو وہ یہ ایک میسیج جاتا ہے کہ حکومت نان سیریس بیہیویئر کا شکار ہے. آپ نے دیکھا کہ جو پیپلز پارٹی کا ایک رول تھا کانسٹیٹیوشن کے اندر, آپ نے جو اپنے آپشنز آئینی استعمال کرنے تھے, اس میں پارلیمنٹ وہ فورم تھا جہاں سے یہ آواز اٹھی, اور وہ سینٹ کے اندر اس کے حوالے سے اکثریت سے بل اپروو ہوا حکومت کے خلاف. حکومت کو دیکھیں اتنے امپورٹنٹ ایشو پہ ابھی تک جوائنٹ سیشن رانا صاحب کے پاس ہے اس کا کوئی جواب کہ آپ جمہوری حکومت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ میاں صاحب جو ہے جس پارلیمنٹ کی طاقت سے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنے ہیں, نہ وہ اس پارلیمنٹ کے اندر جلوہ افروز ہوتے ہیں, نہ وہ اپنا دیدار کراتے ہیں اپنے ایم این ایز کو آ کے, اور نہ پھر وہ اپوزیشن کو آن بورڈ لے کے آپ کے وہ چیلنجز جن سے پاکستان گزر رہا ہے. آپ نے کشمیر کا ایشو جو ہے, کیا انہوں نے اپوزیشن کو اعتماد میں لیا؟ کیا انہوں نے جانے سے پہلے یو این کے اندر کوئی اے پی سی بلائی, یا انہوں نے پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلایا, یا واپس آ کے ابھی تک پارلیمنٹ کو انہوں نے آن بورڈ لیا کہ میں وہاں یہ سپیچ کر کے آیا اور اس کی یہ ریپرکشنز ہیں. ابھی یہ ساکھ پہ جو ہے آپ کا یہ چل رہے ہیں ریسنٹ ریجن کے اندر جو انریسٹ, آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اقوام متحدہ سے تقریر کر کے 2 دن یو کے اندر لنڈن کے اندر شاپنگ کر کے اپنے ذاتی دوستوں کے ساتھ کھانا پینا کر کے پاکستان آ کے ابھی تک انہوں نے ساکھ کے ایشو پہ, دیکھیں ساکھ آپ کا ایک انتہائی سینسٹیو ایشو, اور اس حکومت نے اپنی پالیسیز کی وجہ سے, ایک ناکام فارن پالیسی کی وجہ سے پاکستان کو خطے میں تنہائی کا شکار کر دیا. اس وقت انڈیا کی سپرمیسی ریجن میں نظر آ رہی ہے, اور انڈین سپرمیسی کو چیلنج صرف آپ کی آرم فورسز کر رہی ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آرم فورسز تو ڈیفنس کے ایشو میں سرحد کے پار یا اپنی سرحد کے اندر اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز کریں گی نا, تو لیڈرشپ ٹو لیڈرشپ جو کمیونیکیشن ہے, انٹرنیشنل لیڈرشپ کو آن بورڈ لینا, پاکستان کے مفادات کے حوالے سے سینسٹائز کرنا, اور ہندوستان کی بدماشی اور غنڈہ گردی پہ ان قوموں کو, ان لیڈرشپ کو سینسٹائز کرنا, یہ حکومت وقت کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. تو وزیر اعظم پاکستان اس وقت صرف یہ اعلان کر دینا کہ ساکھ کانفرنس ہم مؤخر کر رہے ہیں یا کینسل کر رہے ہیں, یہ ہمارے فارن پالیسی کی ناکامی ہے اور حکومت کے منہ پہ بہت بڑا تماچا ہے. چلیں میں یہ اس کا جواب لیتا ہوں رانا صاحب سے بھی, مگر اس قسم کی سچویشن حافظ صاحب بھی بڑی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں, میں حافظ صاحب سے قاضی صاحب ایران کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ, آپ کے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ آپ نے جس قسم کی نہج پہ تعلقات لے گئے ہیں, تو اس کے بعد تو پھر ایک سمندر ہی بچتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات آئی, میں چونکہ وقت کم ہے اور میں چاہوں گا کہ آگے بڑھوں. حافظ صاحب میں تھوڑا سا یہ بھی کہوں گا ناخن لینے چاہیے اور سیریس ہو کے ان ایشوز کو ایڈریس کرے. رانا ثناء اللہ بھی ہمیں جوائن کیا. رانا صاحب ابھی بھی ایک ہم یہ واقعہ دیکھ رہے تھے جماعت اسلامی کے حوالے سے جو ہوا ان کے جلسے میں, تو خیر یہ تو بہرحال بسائڈ دی پوائنٹ ہے, اس پہ بھی اگر آپ کے پاس کوئی ٹیک ہو تو ٹھیک ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ جو آج ہوا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا شو بھی فلاپ تھا جیسے پہلے آپ نے کہا, یا یہاں جو مجھے ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے خاصا جمع غفیر لگتا ہے؟ رانا صاحب جی دیکھیں, بالکل جمع غفیر جو ہے یہ ہے کہ ایک دعویٰ ہے پی ٹی آئی کا 5 لاکھ 8 لاکھ اور 10 لاکھ کا. یہ 5 لاکھ سے شروع ہوئے تھے, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ 8 لاکھ ہوگا. رات جب اسٹیج پہ عمران خان صاحب تشریف لائے ہیں تو انہوں نے یہ 10 لاکھ پہ چلے گئے. میں نے ان کو ٹارگٹ دیا تھا 2 لاکھ. میں نے کہا جی کہ 2 لاکھ بندہ اگر آپ وہاں پہ لے ہیں پورے پاکستان سے, آپ دیکھیں ہماری ایگزیکٹ کیلکولیشن ہے, بندہ راؤنڈ اباؤٹ 15,000 باہر سے آیا ہے. 4 سے 5,000 آیا ہے گجرانوالا ڈویژن سے, 3,500 آیا ہے راولپنڈی ڈویژن سے, 5-6 ہزار آیا ہے خیبر پختونخوا سے. اچھا ٹوٹل نمبر کیا ہے آپ کے خیال میں؟ جی ہمارے خیال میں یہ
15,000 प्लस बंदा आया है बाहर से, पूरे पाकिस्तान से, सिंध से लोग आए हैं, अपना खैबर पख्तूनख्वा से, गिलगित बल्तिस्तान से। और लाहौर की जो पार्टिसिपेशन है वो पर कौमी असम्बली का हल्का जहाँ पे खाक छानी है पूरे 4 दिन इमरान खान साहब ने, किसी भी कौमी हल्के से जो लोग ये चले हैं इनके 500 से 1000 से ज़्यादा इनके पास आदमी नहीं थे। ठीक, आप अगर ये फिगर जो है बिल्कुल एक पॉलिटिकल वर्कर की जो है वो अगर आप यानी असेसमेंट लगाएं तो ये जो है वो 20-30 को 5-4 प्लस माइनस जो है वो इससे ज्यादा नहीं है। अच्छा, अब काउंटर क्लेम्स हैं राणा साहब, उधर भी हैं इधर भी हैं, मगर मैं ये जो बुनियादी तौर पे जो इशू अभी हम ज़ाहिर है अभी तो ये जारी है और सुना है कि लोग अभी तक आ भी रहे हैं वहाँ पर। एनीवे इट्स अ कंसिडरेबली बिग क्राउड, ये अलग हो सकता है, हर किसी की अपनी फिगर हो, लेकिन इससे अवॉइड भी तो किया जा सकता था राणा साहब। आपकी तरफ से भी जो है अगर आप इस सारे इशू को रिजॉल्व कर देते, TORs पर मान जाते, ठीक है, PM साहब का नाम आप बाहर रखते हैं, बच्चों का नाम है वो क्लियर हो जाता, जान छूट जाती। आप क्या समझते हैं राणा साहब? क्लियर है, वो तो क्लियर है, जान तो इनकी फंसी हुई है, जान तो खैर इन्होंने अपनी जान छुड़ानी है। बात ये है कि TOR जो है वो TOR यहाँ पे ये अड्डा प्लाट पे बनने हैं, TOR बनाए यहाँ पे जाके पार्लियामेंट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, ये लेजिस्लेशन जो है ये अड्डा प्लाट पे तो नहीं होनी। नहीं, वहां तो नाकामी होगी ना, आप उनकी नहीं मान रहे, वो आपकी नहीं मान रहे, जो पीस ऑफ लेजिस्लेशन आप लाए हैं वो नहीं मानते, वो जो लेके आए वो आप नहीं मानते। लेजिस्लेशन सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं और वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे उस लेजिस्लेशन को मान लें। चलें, थैंक यू वेरी मच राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, क्योंकि हमारे पास मुस्लिम लीग नून के एक और भी स्पोक्स पर्सन है। मगर इससे पहले कि मैं आखिर में आपको टाइम दूंगा, मगर हाफिज साहब आपके पास अगर कोई तफसील हो जमात इस्लामी के हवाले से तो वो भी हमें बता दीजिएगा। और सेकेंडली मैं चाहूँगा कि आपको कोई एमिकेबल हल नज़र आता है या फिर एक लंबे अरसे के लिए मुल्क इस तकलीफ में मुब्तला रहेगा? दोनों सवाल हैं हाफिज साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो देखें, फैसलाबाद पे अभी जो मालूमात हुई हैं उसमें पता चला है कि उन्होंने एक ज़बरदस्ती की बात की है पुलिस ने, किसी के भी जलसे के इंतज़ाम को बीच में आकर स्टेज पे चढ़कर ख़राब नहीं किया जाता है। और ये जो बात पुलिस कर रही है, जो नाम हिज़्बुल मुजाहिदीन का ले रही है, ये इंडिया का मौक़िफ़ तो हो सकता है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ और उसकी पुलिस का मौक़िफ़ नहीं हो सकता। मैं शदीद एहतजाज करता हूँ इस बात पर। जमात इस्लामी एक कानूनी जमात है, हमारे पास अगर कोई सिक्योरिटी के हवाले से प्लान मौजूद होता है तो वो बिल्कुल लेजिटिमेट होता है, लीगल होता है। और अगर पुलिस किसी के जलसे में स्टेज पे चढ़कर अगर गड़बड़ कर रही है, इसका मतलब है कि वो फैसलाबाद में जो लोग हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि उनके अपोजिशन जो है वो उनके खिलाफ कोई तहरीक चलाए या इंडिया के खिलाफ तहरीक चलाए। मैं इस पर शदीद एहतजाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए था। हमारा ये जलसा करप्शन के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ था। अब इसको खराब करना, इंडिया को फेवर देना है, और ये इस बात को फिर ये बातें जो है ना प्लस हो जाती हैं उन चीज़ों पे कि आलू प्याज की सियासत से बाहर नहीं आ रहे हैं ये इंडिया के साथ। इनको चाहिए कि संजीदगी का मुजाहरा करें, और मैं PMLN से गुजारिश करता हूं, मुतालबा करता हूं कि इस मसले को देखें और जो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं उनको जो है मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। दूसरा, जहां तक ये जो पूरा सिलसिला चल रहा है, मैं इस पर जरूर कहना चाहूंगा एक मरतबा फिर कि नवाज शरीफ साहब को बड़ेपन का मुजाहरा करना होगा, अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करना होगा, और जब अगर वो ये करेंगे तो मसले हल हो सकते हैं, वो नहीं करेंगे तो मसले रिजॉल्व नहीं होंगे, हमारा मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता। आप अल्टीमेटली इस तहरीक में जा रहे हैं, आप भी तो तहरीक में शामिल हो रहे हैं ना हाफिज साहब। हाफिज साहब आप भी तहरीक में शामिल हो रहे हैं, सुना था कि आप अपने तय एक तहरीक चलाएंगे, गालिबन फरीद पराजा साहब बता रहे थे। हाफिज साहब जी, हम तो तहरीक चला रहे हैं करप्शन के खिलाफ, हमने ट्रेन मार्च किया है और हम ये सारे काम कर रहे हैं। नहीं, आप पनामा पे आ रहे हैं मैदान अमल में, लेकिन पनामा पे आ रहे हैं कि इस वक्त की जो सूरत हाल है, पनामा पे आप आ रहे हैं। बिल्कुल, हम तो ये फैसलाबाद में हम क्या कर रहे हैं, असल में मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं ना, अगर पुलिस हमला ना करती तो आज की स्क्रीन पे तो फैसलाबाद का तस्करा भी ना होता। ये नाज़रीन मोटरवे पे भी आप लोगों को आते देख सकते हैं, और ये एक बिल्कुल ब्लॉक हुई है और बहुत बड़ा एक काफिला है जो आ रहा है, इसको आप देख पा रहे हैं, और साथ साथ हमारी गुफ्तगू जारी है। मगर राना साहब आपकी तरफ आता हूँ, बहुत सारे सवालात आपके लिए इकट्ठे हुए हैं और आपने लोगों के जलसों पे हमला भी शुरू कर दिया राना साहब। नहीं, जमात इस्लामी हमारे लिए काबिल एहतराम है, बल्कि सिराजुल हक साहब का तो 2014 में एक बड़ा पॉजिटिव रोल था और उन्होंने खान साहब से बात की। अब इशू ये है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में PTI प्लस जमात इस्लामी दोनों गवर्नमेंट का हिस्सा है, गवर्नमेंट चला रहे हैं, और अगर काश अपोजिशन में होते तो इनको पता होता
کہ اپوزیشن کا رول کیا ہوتا ہے. وہاں پر ایک احتساب کمیشن بنا ہے, افسر میرے بھائی ہیں ماشاءاللہ, بہت جنٹل مین, بہت اصول پرست ہیں. میں توقع رکھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے کتنے کرپٹ سیاستدانوں کو پکڑا, کتنے پٹواری سے لے کر سینئر افسر پکڑے, نہیں پکڑے گئے. وہاں کا جو فنانس منسٹر ہے جس کا جماعت اسلامی سے تعلق تھا, جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیوز آئی, اس پر بھی کوئی ایکشن میں نے ہوتا ہوا نہیں دیکھا. اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب موسٹ ویلکم. اچھا ایک بات یہاں میں روکوں گا, یہ جو مجھے اگر آپ کو بھی نظر آ رہا ہے یہاں پہ, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ رانا صاحب تو 15,000 کی بات کر رہے تھے, اور یہ تو ایک ابھی تک موٹر وے کا قافلہ نہیں ختم ہو رہا. قاری صاحب گزارہ یہ ہے کہ جب ان کی 10 بسیں ہیں یا 20 بسیں ہیں اور ایک بس آگے ٹیڑھی کھڑی ہو گئی ہے, تو جو لوگ راستے سے آ رہے ہیں, یار یہ ذرا ٹی وی کی شکل ادھر کر دیں, موٹر وے پہ آپ آ جائیں, آپ یتیم خانہ ٹول پلازا آ جائیں کہ 5 منٹ میں کلومیٹرز کے حساب سے لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں. اچھا آپ کا کہنا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی بسیں نہیں ہیں؟ میں کہتا ہوں ان کی ہیں, لیکن سب بسیں, سب جو کاریں ہیں, جو چھوٹی گاڑیاں, بڑی گاڑیاں ہیں, وہ سب ان کی نہیں ہیں. اگر وہ لوگ آئے ہیں تو موسٹ ویلکم. وہاں پر آپ کا بھی کیمرہ موجود ہے. ہمیں جب ہم نے دیکھا جی ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ہمارا 10,000 لاہور کا کانسٹیبل اور آفیسر جو ہیں وہ ڈیوٹی پر ڈپیوٹ ہیں. اچھا یار رانا صاحب, اور جو فیصل آباد کا وقوع ہوا, میں عرض کروں گا جماعت اسلامی کی لیڈرشپ سے ڈی پی اور ڈی سی او کے جو ڈائیلاگ ہوئے تھے, انہوں نے خود کہا تھا کہ کوئی ویپن اسلحہ باہر سے لے کر نہیں آئے گا. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ویپن لے کر وہاں پر کوئی مس ہیپن. ویسے آپ صاحب ایک بات تو یہ بھی ہے کہ ڈی ایس پی بیچارے کو بھی پٹتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے, جیسے پولیس کو مارا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن میں بھی پولیٹیکل ورکر ہوں. بڑے جلسوں میں اسٹیج پہ جا کے دھاوا بولتی ہیں نا, تو جب وہاں پر ہزاروں پولیس کے افراد آپ ہم میں سے ہیں, میرے خیال میں ریسٹرینٹ ہونی چاہیے ہر طرف. وہ میں سمجھتا ہوں کراس دی بورڈ. لیکن میں رانا صاحب دیکھیں, ایک تو یہ ہم ایک غریب ملک ہیں, آپ کے خود لیڈر آ کے کہتے ہیں ہم بڑے غریب, اور یہ بھی عجیب بات ہے. جی ٹھیک ہے, میں یہ وہ بات آ گئی, لیکن میں چاہوں گا آپ نے پھر اس کے بعد ہمارے پیسے باہر جا رہے ہیں. ابھی آپ نے 92 کا جو قانون بنایا تھا, 8-9 بلین ڈالر اس سے نکل گیا. ویسے ایئرپورٹوں سے چوری ہو رہا ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہا ہے. آف شور کمپنیوں میں مال جا رہا ہے, برکس نکلا ہوا, لون لے کے آپ نے ہمارا برکس نکال دیا. آپ کا یہ سوال بڑا ویلڈ ہے. میں عرض کرنا یہ دیتا ہوں کہ اب احتساب کمیشن کراس دی بورڈ بن جانا چاہیے. جب گورنمنٹ بنانا چاہتی تو آپ اس کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اب آپ نے یہ موٹر وے بھی ابرین رکھ دی ہے, اور ان کو اعتراض یہ ہے کہ جو 70 سال میں جن لوگوں نے قومی خزانے لوٹے, جنہوں نے کروڑوں پکڑے, میں آپ کے ساتھ معاف کروائے, وہ دینا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم سے شروع کیا جائے. ہماری لیڈرشپ اپنے آپ کو پیش کرتی ہے, کراس دی بورڈ ہم سے شروع کیا جائے. اور اگر کسی نے معاف نہیں کرائے, میں کہتا ہوں کہ اگر ترین صاحب نے کوئی قرضہ معاف نہیں کروایا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ کلیئر ہوں گے. لیکن یہ بات کہنا کہ قومی خزانے میں معاف کروائے ہوئے قرضے نہیں واپس لوٹنے چاہیے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اپنا میں ڈاکٹر صاحب کو لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار ویٹنگ, کیونکہ ایک انسیڈنٹ بیچ میں آ گیا تھا. اب ہم یہ میرا سوال یہ ہے کہ اس ملک کا برکس نکلا ہوا ہے. ابھی ہم نے پھر کوئی لون لیا ہے, کل کی خبر ہے, اور اس کو ہم نے رہن رکھا ہے اپنی موٹر وے کے ایک حصے کو, اور وہ لون لے کے ہم پچھلے لون واپس کر رہے ہیں. تو یہ پیسے کا اتنا باہر آف شور کا, اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ یا پھر یو این ڈی پی کا چیف ٹھیک کہتا تھا آؤٹ گوئنگ کہ کوئی آدمی یہاں اپنے بچے رکھنا پسند نہیں کرے گا, جس کو موقع ملا وہ بھاگ جائے گا. ڈاکٹر صاحبہ قاری صاحب دیکھیں, اس سے بڑی اس ملک کی اکنامک فیلئر کیا ہوگی کہ آپ کی موٹر وے جو ہے وہ بھی پلج کر دی جائے, اور جس پہ ہمیشہ یہ فخر کرتے تھے نا کہ ہم نے بنائی, اور یہ بھی تاریخ لکھے گی کہ پلج بھی انہی کے ہاتھوں ہوئی اور انہوں نے بینک کے پاس گروی رکھی. یہ بھی تاریخ میں انشاءاللہ اسی انداز سے لکھے جائیں گے. دیکھیں جس ملک کی موٹر ویز بینکوں کے پاس گروی رکھ کے قرضے لیے جائیں اور وہ بانڈ ایشو کیے جائیں, اور یہ کہا جائے کہ ہماری کامیاب معاشی پالیسی ہے, یہ حکومت وقت کو زیب نہیں دیتا. اس کو سوچنے کی ضرورت ہے, اپنی پالیسیز کو ری انالائز کرنے کی ضرورت ہے, ری ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس وقت اس ملک کے ضرورت میگا پروجیکٹس ہیں یا وہ پرائورٹیز جو کہ عام عوام کے ساتھ جڑے بنیادی حقوق ہیں ان کو یقینی بنانا ہے, ان کی فراہمی کو انشور کرنا ہے. اور اگر یہ نہیں ہے
تو پھر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ ایلیٹ کا پاکستان ہے، یہ چند سرمایہ داروں اور صنعت کاروں کا پاکستان بنانے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے جو 85 to 90% لوگ ہیں ان کا اس پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے، کیونکہ قائد اعظم کے پاکستان میں پینے کا صاف پانی، بیٹر ایجوکیشن، کوالٹی ہیلتھ فیسیلیٹیز اور دیگر تمام جو ضروریات ہیں اس کو پہلے آپ نے یقینی بنانا ہے۔ یہ بڑے بڑے پروجیکٹ اس وقت وہ قومیں بناتی ہیں جب اپنی پہلے بیسک لائن کو ٹھیک کر لیتی ہیں۔ ہماری جو بنیادی ضرورتیں ہیں آج تک ہم وہ پوری نہیں کر پائے، تو یہ میں پاناما لیکس کو دیکھیں اس کو ریزالو کرنا حکومت وقت الزام نہیں لگاتی۔ رانا صاحب فرما رہے تھے نا کہ فلاں نے لوٹا 70 سال میں، فلاں نے یہ کیا۔ رانا صاحب فلاں میں سے اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو سب سے زیادہ حکومت جو ہے اس ملک میں مسلم لیگ کی رہی، اور مسلم لیگ کی حکومت کے اندر سب سے زیادہ جو احتساب ہوا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوا۔ میڈم مان لیا، میڈم میں نے آپ کی مان لی، لیکن میں یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں اگر 5 سال آپ کی گورنمنٹ نے پورے کیے تو اس میں بھی تو ہمارا ایک کلیدی کردار ہے نا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک رول جب نظر آ رہا ہے، اب آپ کے پاس پیشن کی گورنمنٹ ہے، آپ کی چیئرمین سینٹ ہیں، لیکن پاناما لیگ ایک غریب کا ایشو نہیں ہے۔ غریب کو روٹی چاہیے، غریب کو ایجوکیشن چاہیے، وہ بھی یہی کہہ رہی ہے نا۔ آج انٹرنیشنل سرمایہ کاری پاکستان میں ہو رہی ہے۔ دیکھیں میں کہتا ہوں باری باری 19,000 انڈیکس، آج 40,000 سے انڈیکس کراس کر کے آج پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ آج اقتصادی راداری، آج سیٹ پیک منصوبے، آج جنوبی اعتبار الحمدللہ کامیابی کی طرف رواں گیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اقتصاد، تو آپ کے گھر کی اپوزیشن قابل احترام، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ اس کو قومی ایشوز کو ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ہمارا درندر مودی سے مقابلہ پڑا ہوا ہے تو ان کے مشن کو کوئی آگے لے کر بڑھنے والے ہو، تو وہ بھی 19-20 کا فرق ہے۔ اب زرداری صاحب کو بھی 7 سال ہو گئے، وہ بھی پاکستان آ گئے، وہ بھی یہاں آ کر غریب کی بات کریں۔ آپ میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، لیکن اب ایسے ہم نے IMF کو خیر بات کہہ دیا ہے، اور انشاءاللہ 2017 کے اینڈ تک پاکستان میں بجلی بھی پیدا ہو جائے گی، ملک خود کفیل ہو جائے گا۔ لیکن روڈ بلاک کر کے غریب کا راستہ روک کے اور وہاں پر کسی ایمبولنس کو نہیں آنے دیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کس کو میسج پاس کیا جا رہا ہے؟ پارلیمنٹ موجود ہے، پارلیمنٹ میں آنا نہیں چاہتے، پارلیمنٹ کے لیے اپنا رول، ہم کہتے ہیں کہ احتساب مشن بڑھنا چاہیے حکمرانوں سے لے کر باری باری اگر دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کوئی بات بھی عوام تک میرے خیال میں کوئی بات نہیں جا رہی ہے کہ یہ احتساب سب کا ہونا چاہیے۔ آج الحمدللہ پرائم منسٹر صاحب ملک کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ دونوں دوست مجھے اجازت دیں، اسی طرح انگلیاں اٹھائیں گے، خود کچھ نہ کریں گے۔ رانا صاحب مجھے اجازت دیں، کیونکہ اس طریقے سے جب ہم کراس ٹاک کرتے ہیں تو کوئی بات بھی عوام تک نہیں جاتی۔ بہرحال سوال یہ تھا، اور میں آخر میں آصف صاحب آپ بڑے آئی ایم سوری میں اب باتیں مکمل نہیں کر سکا، مجھے یہ ہیو ٹو لیو اٹ دیر۔ ناظرین دیکھتے رہیے چینل 24، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔